السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا اسلام ہمیں غیر مسلموں سے نفرت سکھاتا ہے؟ دوستو، وقت ضائع نہیں کروں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ تو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے روایات کے اندر کیا آیا ہے میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 5661۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا علیہ السلام نے فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو تم اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ یعنی اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک گلی ہے، ایک گلی کے اندر ایک وہاں سے یہودی آ رہا ہے یا عیسائی آ رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ روایت کے مطابق آپ نے اسے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آ رہا ہے نا، آپ دوڑ کے نا یہ اس کو کندھے سے نا دھکا مار کے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دو گے، یا اس طرح کرو گے کہ آپ اس کو کندھا اپنا پاس لا کے نا اس کو، تاکہ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو کے دیوار کی طرف ہو کے چلے۔ یہ نبی سے منسوب کر رہے ہیں، اور غریب روایت ہے یہ، متن سوائے یوں تو حضرت انس اور حضرت ابو سعید سے بھی یہ مروی ہے، لیکن وہ ضعیف طرق ہیں، اور یہ غریب روایت ہے، سوائے ابو ہریرہ سے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایات کو، جو ابراہیم نخعی ہے صحیح بخاری کا راوی، وہ کہتے ہیں ہم اس کی ساری روایت کو نہیں لیتے تھے، ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے تھے کیونکہ یہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ہم اس کے اندر کچھ چیز دیکھتے تھے، یعنی کوئی علل دیکھتے تھے، جسے آپ اردو میں گڑبڑ کہہ سکتے ہیں، وہ دیکھتے تھے۔ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا۔ آپ لوگ یورپ بھی جاتے ہو، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بعض امریکہ سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ مختلف ملکوں میں جاتے ہو، اگر آپ کے ساتھ کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یہ والی حرکت کرے کہ آپ آؤ، ہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ روڈ پہ چل رہے ہو، آپ اپنی فیملی کے ساتھ روڈ پر چل رہے ہو، سڑک پر چل رہے ہو، کوئی یہودی یا کوئی عیسائی آپ کو اس طرح دکھا دے کے دیوار کے ساتھ کر دے، کیسا لگے گا؟ اب جو انڈیا میں ایک سیاسی جماعت ہے جس کو بڑا ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، بہت شدت پسند، جو مسلمانوں کو تنگ کرتی ہے نا، اس کے لوگ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ جس کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہی کرتے ہیں نا کہ اس کو تنگ رستے میں مجبور کر دیتے ہیں، گلی سے گزرنے نہیں دیتے۔ یہی اگر ہم میں، تو پھر ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور ان انڈیا کے ان ہندوؤں میں جو ایکسٹریمسٹ ہے، کیا فرق ہے؟ روایت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی آ جائے یہود و نصارہ، یعنی عیسائی اور یہودی، اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ آپ کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے تو آپ کو ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق، سب کچھ یاد آ جائے گا۔ یار دیکھو میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میں شاپنگ کر کے آ رہا تھا تو ایک عیسائی آیا ہے، تو اس نے مجھے کندھے کے ساتھ دکھا دے کے دیوار کی طرف، تنگ حصے کی طرف جانے پہ مجبور کر دیا۔ میرا نبی پاک ہے ان چیزوں سے کہ آپ اس طرح کی باتیں فرمائیں۔ اچھا، یہ جو قرآن کے اندر ہے نا کہ تا قیامت ایک جو یہود پہ اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو انہیں سزا دیں گے، یہ حربی یہود کے بارے میں ہے، جو جنگجو ہے، جو عام یہودی ہے، جو عام عیسائی ہے، جو جنگجو نہیں ہے، جو سویلین ہے، اللہ ان کے خلاف کبھی بات نہیں کر رہا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو مجرم ہو نا، حربی ہو، جنگجو ہو، اللہ اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ جو جنگجو نہیں ہے، آپ کے خلاف نہیں لڑا، اس کے بارے میں تو حکم ہے کہ اسے تبلیغ کرو، اسلام کی طرف بلاؤ، جیسا کہ اس آیت میں حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ یہ ہوتی ہے بات، یہ نا کہ آپ بولو تیری ایسی کی تیسی، یہ نہیں کہ آپ بولو اچھا ابھی بتاتا ہوں آپ کو، میں دیوار کے ساتھ لگاتا ہوں، تنگ راستے سے جانے پہ مجبور کرتا ہوں، اس طرح نہیں۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ کس طرح؟ آپ بولو گے ابو جعفر تنولی ثبوت دو، قرآن سے ثبوت دو، یہ لیجیے آپ کی اسکرین پہ ثبوت چل رہا ہے۔
یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، ان سے شادی کرنا حلال ہے۔ سلام کرنا بڑی بات ہے یا شادی کر کے ہم بستر ہونا؟ سلام کرنا یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی چیز ہے، یا شادی کر کے ان کے ساتھ ہم بستر ہونا؟ آپ بولو گے نہیں شادی کرنا بڑی بات ہے۔ تو جب شادی کی اجازت ہے، یعنی بڑی چیز کی اجازت ہے، تو چھوٹی چیز کس طرح منع ہو سکتی ہے؟ جب بڑی چیز کی اجازت ہے تو چھوٹی چیز کس طرح منع ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچو، عقلی دلیل۔ قرآن کے مطابق آپ یہودی اور عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی عیسائی ہو، ہاں آپ بولو گے میں سلام نہیں کر رہا کیونکہ روایت میں آ گیا ہے اور میں تمہیں تنگ رستے پہ جانے پہ مجبور کر دوں گا، اور پھر اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ جو سلام سے بڑی چیز ہے اس کا ذبیحہ وہ حلال ہے، اور پھر شادی کے بعد اس کے ساتھ مباشرت کرنا، جس طرح ایک خاوند بیوی آپس میں سیکس کرتے ہیں، وہ حلال ہے۔ اور جو چھوٹی چیز ہے سلام کرنا، یہ حرام ہے۔ کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ بھائی۔ میرا نبی ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ نے ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ آپ جا کے یورپ میں جا کے یہ بولو نا کہ ہماری روایات میں یہ آیا ہے، اسی وقت آپ کا فوراً ویزا بند کر کے آپ کو ڈپورٹ کریں گے، بولیں گے جاؤ۔ قرآن تو کچھ اور سکھا رہا ہے۔ قرآن نے تو جو معتدل عیسائی تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اور آپ کہہ سلام نہ کریں۔ یہ باتیں میرے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، آگے مرضی ہے۔ جس نے ماننا ہے روایات کو، اس کی مرضی، اور جس نے قرآن کو ماننا ہے جس کے مطابق ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان سے شادی کرنا، بچے پیدا کرنا حلال ہے۔ سلام کرنا بڑی چیز ہے یا بچے پیدا کرنا بڑی چیز ہے؟ جس کے سامنے آپ کپڑے اتارو گے، اس کے ساتھ ملو گے، آپ کی اولاد ہوگی، جی ہاں قرآن کہہ رہے ہیں ان سے شادی کرنا حلال ہے، اور آپ کہہ رہے جی ہم سلام نہیں کریں گے۔ تھوڑا سوچو، زیادہ نہیں، تھوڑا سوچو۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ، ان روایات سے باہر نکلو۔ میرا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، کھولو نہ کھولو آپ کی مرضی۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔